السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو لیسن ہم پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے دا پروڈیگل سن، لیسن نمبر 6، کلاس 5، سبجیکٹ انگلش، اینڈ پیج نمبر 61۔ لیٹس اسٹارٹ دا لیسن۔ The prodigal son is a story of love and forgiveness of parents. The Almighty has blessed mankind with umpteen bounties and blessings, but the most lovable of them is the selfless love, care, and shelter provided to us by our parents. The story also reflects the grace and mercy of God. Repentance on behalf of man is the only way to atone for the sins. جو ہم لیسن پڑھنے والے ہیں دا پروڈیگل سن، تو دس از ایکچولی the story of love and forgiveness of our parents. تو پروڈیگل سن جو ہے یہ ایک کہانی ہے جس میں جو ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، ان کا جو بے لوث پیار اور محبت اور شفقت جو ہمیں ان سے ملتی ہے، تو اسی کے متعلق یہ لیسن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری بلیسنگ سے نوازا ہے، تو سب سے جو بڑی بلیسنگ، جو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے وہ اس کے والدین کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پیرنٹس، ہمارے ماں باپ۔ تو کیونکہ ماں باپ وہ شخصیت، ہمارے والدین وہ شخصیت ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی ریزن کے، چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے بچوں سے ہمیشہ پیار کرتے ہیں، چاہے بچہ کتنا بھی نافرمان نکلے یا کتنی بھی غلطیاں کرے، تو اس کے جو والدین ہیں وہ اسے ہمیشہ معاف کرتے ہیں اور اس کو بے لوث جو پیار دیتے ہیں، محبت اور شفقت دیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا ہے، اس محبت کو، اس بے لوث، اس سیلف لیس لو کو۔ تو ایکچولی جو اس کہانی ہے یہ اسی کے متعلق ہے، ہمارے والدین کے متعلق ہے کہ جو ہمارے والدین ہیں وہ ہمیشہ اپنے بچوں سے کتنا پیار، محبت اور شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ اور جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی ہے، یعنی جو ہمارے پیرنٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے۔ تو یہ جو سٹوری ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اسی دین کے متعلق، اسی نعمت کے متعلق کہا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ریپنٹنس یعنی توبہ کرنا آن بہاف آف مین از دا اونلی وے ٹو اٹون فار دا سنس، یعنی ہمارے گناہوں سے جو ہمیں نجات دلاتی ہے وہ ہے ریپنٹنس، یعنی توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، توبہ کرنا ہی انسان کو اس کو ان کے گناہوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو There was a rich man who had 2 sons. He loved his sons very much. The elder son was hard-working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." Inheritance was normally given when the father died. The present demand for an early division of estate was selfish and immature, but the father divided his wealth between the 2 sons. Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. He lavishly dined, wined, and gambled. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. He had no money, no home to live in, and nothing to eat. He badly needed a job, so he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on his fields to feed animals. He longed to make a meal of the pods the animals were eating, but no one gave him anything.
تو یہ جو اسٹوری ہے یہ ایک رچ مین ہوتا ہے، ایک امیر آدمی ہوتا ہے جس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں. رچ مین who had 2 sons. ایک شخص ہوتا ہے، ایک بہت امیر آدمی ہوتا ہے جس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں. He loved his sons very much. یعنی وہ اپنے بچوں سے دونوں بیٹوں سے وہ بہت پیار کرتا ہے. The elder son was hard working and obedient. جو اس کا بڑا بیٹا ہوتا ہے، elder means بڑا، جو اس کا بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے اور obedient ہوتا ہے. ہارڈ ورکنگ means محنتی اور obedient یعنی فرما بردار. But the younger one wanted to enjoy without working hard. پر جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ صرف اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہے بنا کوئی کام کیے. یعنی وہ ہر ایک ریسپانسبلٹی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. یعنی وہ اپنی زندگی آرام سے جینا چاہتا ہے اور کوئی بھی گھر کا کوئی کام جو ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہے. تو وہ محنت بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. He wanted to live a life of absolute freedom. یعنی وہ بہت آزادی سے، یعنی ایسی زندگی جینا چاہتا ہے جس میں کسی کی دخل اندازی نہ ہو. یعنی ایبسلوٹ فریڈم سے وہ اپنی زندگی جینا چاہتا ہے. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. تو جو ذمہ داریاں ہوتی ہے گھر کا جو کام کاج ہوتا ہے، جو ذمہ داریاں ہوتی ہے گھر میں، ان ساری ریسپانسبلٹیز سے وہ خود کو دور رکھتا ہے، کیونکہ اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ اپنے جو ان کے گھر میں جو پراپرٹی ہوتی ہے، اس کے فادر کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اسی پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا سارا زمین جائیداد ہے تو مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی میں سے یعنی اپنا شیئر جو ہے اسی پراپرٹی سے میں اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہوں. اور وہ کوئی کام وام نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ایک ایبسلوٹ فریڈم کے ساتھ اپنی لائف جینا چاہتا ہے بنا ہارڈ ورک کے، بنا کوئی ریسپانسبلٹی اٹھائے. He said to his father. ایک دن وہ اپنے باپ سے کہتا ہے، Father, give me the share of the property that belongs to me. تو یہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ مجھے میری پراپرٹی کا جو شیئر ہے، جو حصہ ہے، وہ مجھے چاہیے. شیئر مینز حصہ. تو یہ کہتا ہے، یہ جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے یہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ جو میری پراپرٹی کا حصہ ہے وہ مجھے آپ دیجئے، جو میرے حصے کی پراپرٹی ہے وہ مجھے آپ دیجئے. Inheritance were normally given when the father died. تو جو انہیریٹنس ہوتی ہے، یعنی وراثت، جو پراپرٹی ہوتی ہے، وہ نارملی تب بچوں میں تقسیم ہوتی ہے جب ان کے فادر جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، یا فادر کے مرنے کے بعد جو اس کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ بچوں میں تقسیم ہوتی ہے. This brazen demand for an early division of estate was selfish and immature. پر اس کے چھوٹے بیٹے نے جو ڈیمانڈ کی پراپرٹی کو لے کر، تو وہ تھی بہت ہی اس کے فادر کے لیے بہت ہی پریشان کن تھی، اور وہ بہت مایوس بھی ہو چکے تھے کہ میرا بیٹا جو ابھی یہ پراپرٹی کا حصہ مانگ رہا ہے، یہ ڈیمانڈ بہت ہی میچور تھی اور سیلفش تھی. یعنی وہ صرف خود کے بارے میں سوچ رہا تھا. تو اس وجہ سے اس کے باپ کو بہت دکھ بھی ہوا. بٹ دا فادر ڈیوائڈیڈ ہز ویلتھ بٹوین دا 2 sons. لیکن جب اس کے بیٹے نے ڈیمانڈ کر ہی دی کہ مجھے میری پراپرٹی کا شیئر چاہیے، تو اس کے فادر نے کیا کیا، اس نے اپنی پراپرٹی کے 2 حصے کیے، اور آدھا حصہ اپنے بڑے بیٹے کو، اپنے ایلڈر سن کو دے دیا، اور اپنا آدھا حصہ جو ہے وہ اپنے ینگر سن نے، اپنے چھوٹے بیٹے کے نام کر دیا. Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land. تو کچھ ہی ٹائم بعد، زیادہ ٹائم بعد نہیں بلکہ کچھ ہی سمے بعد، کچھ ہی ٹائم بعد، جب یہ چھوٹے بیٹے کو اپنی پراپرٹی کا حصہ ملا، تو وہ کہیں دور کسی ملک میں چلا گیا، کسی اور کنٹری میں چلا گیا، کسی اور پلیس پہ چلا گیا. یعنی ڈسٹنٹ مینس فار آف، جو بہت دور ہو. تو یہ کہیں دور کسی پلیس پہ چلا گیا، کسی جگہ پہ چلا گیا. وائر ہی ویسٹڈ ہز منی. تو اس نے کیا کیا، جو اس کی پراپرٹی تھی اس نے اس کو بیچا، اس کے جو پیسے آئے وہ پیسے لے کر وہ کسی اور کنٹری میں چلا گیا، کسی اور جگہ پہ چلا گیا. اینڈ ہی ویسٹڈ آل ہز منی. تو اس نے جو اس کے پاس پیسے تھے وہ اس نے سارے ویسٹ کر دیے، ضائع کر دیے، ختم کر دیے. کن چیزوں میں؟ ہی لیوشلی ڈائنرڈ وائنرڈ اینڈ گیمبلڈ. تو وہ اس نے بہت لیوشلی، یعنی بہت فضول خرچی کے ساتھ، بہت ہی
یہ دکھاوے کے ساتھ وہ بڑے بڑے ہوٹلز میں کھانا کھاتا تھا، شراب پیتا تھا اور جوا کھیلتا تھا. یعنی ڈائنر وائنڈ اینڈ گیملر، تو کھانے پینے میں، شراب نوشی میں اور جوا بازی میں اس نے وہ سارے پیسے لگا دیے، اور اس کے سارے پیسے ختم ہو گئے، اور اسے پوری اپنی جو اس کے پاس بچہ کچا جو کچھ پیسہ تھا وہ اس نے پورا کا پورا ان چیزوں میں، یعنی لیوشلی کھانے پینے میں، شراب نوشی میں اور جوا کھیلنے میں پورا کا پورا جو منی ہے وہ اس نے ویسٹ کر دیا. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. تو ایٹ لاسٹ آخر پر جب تک اس نے اپنے سارے پیسے خرچ کر دیے تو اب اس کو کھانے کے لالے پڑے، اب اس کو کھانے، یہاں تک کہ اس کو بھوکا رہنا پڑا کئی دنوں تک. اور وہ موت، مطلب اس کو فاقہ کشی کی وجہ سے جب اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ کھانا نہیں خرید پایا، جب کھانا نہیں خرید پایا تو اس کو بھوکا رہنا پڑا، اور اس وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گیا. اینڈ ہی اسٹاروڈ ٹو ڈیتھ، تو وہ مرنے کے نزدیک تک آ گیا، کیونکہ اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اپنے لیے وہ کچھ خرید نہیں سکتا تھا، جیسا کہ اس نے سارے پیسے پہلے سے ہی پورے کے پورے پیسے شراب نوشی میں اور جوا بازی میں اور کھانے پینے میں پہلے ہی خرچ کر دیے تھے. There come a terrible famine throughout the country that made a living harsh. تو جہاں پر وہ گیا تھا اس کنٹری میں بہت ہی ایک خطرناک قسم کا قحط آیا، تو وہاں پر کھانے پینے کی جو اس کنٹری میں جو کھانے پینے کی چیزیں وہ نایاب ہو گئی، اور وہاں تو جو فیمائن آیا تھا، قحط آیا تھا، اس کی وجہ سے وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی تھی، ان کی بہت ہی قلت ہو گئی تھی. سو اس کے لیے اس نے کیا کیا، he went and hired himself to one of the inhabitants of that country who sent him on his fields. تو اپنا جو بھوکا پیٹ بھرنے کے لیے، سو 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اس کنٹری میں ایک جو شخص تھا اس کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ مجھے آپ کوئی کام وام دیجیے، اپنے گھر میں کوئی جو بھی کام ہو میں وہ کروں گا، لیکن مجھے کام دیجیے، اور کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس آدمی نے اس کو کام پہ رکھ لیا، اور اس نے اس کو کیا کام دیا، اس کو یہ کام ملا کہ اس کو جو اس شخص کے گھر میں جو مویشی تھے ان کو اس کو چرانے کے لیے کھیتوں میں لے جانا پڑتا تھا، اور وہاں ان کو گھاس واس کھلانا پڑتا تھا. تو he longed to make meal of the pots and the animals were eating but no one gave him anything. تو اس نے کیا کیا، وہ اپنا کام کرتا گیا لیکن اس کو کبھی کسی نے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا. کام تو وہ کرتا تھا اس شخص کے گھر میں، لیکن اس کو کھانے کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ملا. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا. سو نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.